آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی میٹنگ میں، ایک ہی انجمن میں، ایک ہی پروگرام میں 10 صحابہ اکرام کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی، اور آقا نے فرما دیا اے ابو بکر تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی ہو، اے عمر تم جنتی ہو، اے علی تم جنتی ہو، اے طلحہ تم جنتی ہو، اے زبیر تم جنتی ہو، اے سعد ابن وقاص تم بھی جنتی ہو، اے سعید ابن زید تم بھی جنتی ہو، اے ابو عبیدہ ابن جرہ تم بھی جنتی ہو، اے عبد الرحمن بن عوف تم بھی جنتی ہو۔ جب یہ حدیث پاک میرے ذہن میں آتی ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت کا شعر ذہن میں آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی شان وہ شان ہے مسلمانوں، سنو سنو، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے پیارے صحابی ہیں۔ آپ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں اے میری والدہ محترمہ، میں چاہتا یہ ہوں کہ آج مغرب کی نماز آقا کے پیچھے پڑھوں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں مغرب کی نماز پڑھنے کی آرزو رکھتا ہوں، اے میری والدہ محترمہ مجھے اجازت دے دے۔ پیارے مسلمانوں سنو سنو، حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں اماں سے، والدہ سے، والدہ کہتی ہے بیٹا تم تو پانچوں وقت کی نماز آقا کے پیچھے پڑھتے ہو، لیکن آج مجھ سے اجازت طلب کیوں لیتے ہو، اجازت طلب کیوں کرتے ہو؟ پیارے مسلمانوں سنو، حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں اے میری والدہ محترمہ سنو سنو، بے شک میں پانچوں وقت کی نماز آقا کے پیچھے پڑھتا ہوں، لیکن آج مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ سنو سنو مسلمانوں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں مغفرت کی دعا کراؤں گا، آپ کی بھی اور اپنی بھی۔ سنو مسلمانوں، حضرت حذیفہ کی والدہ محترمہ خوش ہوتی ہیں، مسکراتی ہیں، اور اپنے بچے یعنی حضرت حذیفہ کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا جاؤ، یہ تو بہت اچھی تمنا ہے تمہاری، جاؤ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کراؤ۔ بہرحال مسلمانوں مغرب کا وقت ہوتا ہے، حضرت حذیفہ مسجد پہنچتے، آقا نماز پڑھاتے، اذان ہوتی ہے، آقا نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر ہی تشریف فرما ہے، مصلی پر ہی جلوہ گر ہے۔ حضرت حذیفہ انتظار میں کہ آقا کب مصلی سے اٹھے، کب مصلی سے چلے تو میں آقا کی بارگاہ میں عرض کروں، جو دل میں تمنا لایا ہوں، جو دل میں آرزو لے کر آیا ہوں، آقا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آقا آج آپ میری اور میری والدہ کی مغفرت کی دعا فرما دیں۔ سنو سنو مسلمانوں، آقا مصلی پر ہی تشریف فرما ہے اور صحابہ اکرام کو آقا درس دے رہے ہیں، نیک نیک باتوں کا درس دے رہے ہیں، آقا صحابہ کو باتیں بتا رہے ہیں اسلام کی۔ اتنے میں ہی مغرب کے بعد سے ٹائم عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، حضرت بلال عشاء کی اذان پڑھتے ہیں، عشاء کی اذان کے بعد عشاء کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے اٹھتے ہیں، مصلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ سنو سنو مسلمانوں، ادھر آقا مصلی سے اٹھتے ہیں، ادھر حضرت حذیفہ اپنی صف سے کھڑے ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے حضرت حذیفہ مصلی سے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ دل میں تمنا ہے، دل میں آرزو ہے کہ آقا سے ملاقات ہو جائے، آقا سے عرض کر دوں کہ آقا آج میں دل میں آرزو لے کر آیا تھا، آج میں تمنا یہ لے کر آیا ہوں آقا کہ آپ میری اور میری ماں کی مغفرت فرما دیں۔ سنو سنو مسلمانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے نکلتے ہیں، یعنی مصلی سے چلتے ہیں اور مسجد سے نکلتے نکلتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک کی طرف چلتے ہیں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، جو لوگ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں،
نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کو پیچھے کی خبر ہے. سنو سنو مسلمانوں، ایسے لوگوں کو اس حدیث پاک پر توجہ دینی چاہیے، اس حدیث پاک پر غور دینا چاہیے. آقا آگے آگے ہیں اور آقا کے غلام، آقا کے دیوانے حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے ہیں. آقا آگے آگے ہیں، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے. ہمت نہیں جھٹا پا رہے حضرت حذیفہ، اتنی ہمت نہیں کر پا رہے کہ آقا کی برابری میں پہنچ کر آقا سے اپنے دل کی تمنا پیش کر دے، اپنے دل کی آرزو بتا دے. پیارے مسلمانوں، ایک یہ زمانہ ہے کہ اپنے امام کی کوئی قدر نہیں، اپنے امام کی کوئی عزت نہیں. چاہے ہمارا امام ہو، چاہے ہمارے پیر و مرشد ہو، کوئی اپنے علماء کا ادب و احترام کرنے کو تیار نہیں. اپنے امام کی عزت چاہتے ہو، اپنے امام کا قدر کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہو تو حضرت حذیفہ کے دربار میں جانا پڑے گا. حضرت حذیفہ آقا کے برابر میں جا کر بولنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہے. اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے قریب پہنچ جاتے ہیں. حضرت حذیفہ کے دل میں ہے کہ ہائے میں آقا سے کیسے کہوں، لب نہیں ہل پا رہے، پیر نہیں آگے کو بڑھ پا رہے ہیں کہ آقا سے کہہ دو. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرے کے قریب آقا پہنچنے کے بعد ایک قدم حجرے کے اندر رکھتے ہیں اور ایک قدم باہر ہے. آقا گردن پیچھے کو موڑتے ہیں اور کہتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے حذیفہ جاؤ، اللہ نے تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائی. اب غور کرو مسلمانوں، ابھی حضرت حذیفہ کے دل میں ہی تھی، آپ ابھی لبوں پر نہیں لائے تھے. آپ کے دل کی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرما لی. پتہ چلا مسلمانوں، ہمارے تمہارے آقا کی شان وہ شان ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں.